میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ از غلام مسیح نعمان۔ پہلا باب کوئی بتلاؤ، دوسرا باب آس پاس، تیسرا باب ہم بھی دیکھیں گے، چوتھا باب ارزانی حیات، پانچواں باب مختلف تجربات، چھٹا باب اعزازات خدمت، ساتواں باب ایک ہی خواہش، آٹھواں باب مجروح انسان، نواں باب لا تقنطو، دسواں باب سرے راہ، گیارہواں باب نماز عشق، بارہواں باب سوالات۔ پہلا باب کوئی بتلاؤ۔ خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں آنے کے بعد جب کبھی لوگوں نے میری تبدیلی کا سبب پوچھا تو جیسا شخص اپنے سامنے پایا ویسا ہی اس کو جواب دے دیا۔ اگر کسی نے حجت کی خاطر پوچھا تو اس سے صرف یہ کہہ کر پیچھا چھڑا لیا کہ یہ میری زندگی کا ذاتی معاملہ ہے۔ اگر کسی ملا بھائی نے دریافت کیا تو پہلے اس سے یہ وعدہ کر لیا کہ اگر میری بات آپ کے ہاضمے پر گراں گزرے تو جھگڑا تو نہیں کرو گے۔ لیکن ایسے بیشتر حضرات سے بھی واسطہ پڑا جنہوں نے خاکسار کی گواہی یا حالات کی تبدیلی کی داستان سن کر اصرار کیا کہ اس کو لکھا جائے۔ راقم نے اپنی مسیحی زندگی کے دوران اور کاہنانہ خدمت کے دوران خداوند اپنے آقا یعنی سیدنا یسوع مسیح کے لیے بہت کچھ کہا اور لکھا بھی ہے، لیکن اپنی تبدیلی کے بارے میں اب تک تحریر کچھ نہ کیا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے شاید انگریزی میں ایک آدھ کتابچہ چھپا ہوگا، وہ بھی بیرون ملک، لیکن ملک کے اندر چند مصلحتوں کے پیش نظر ابھی تک اپنے قلم سے کچھ نہیں لکھا۔ مصلحتوں کے بارے میں آپ یہ خیال نہ کر لیں کہ میں حالات و زمانے سے سمجھوتا کرنے کا عادی ہوں، موقع شناس ہوں یا دوسروں سے مرغوب ہوں، ہرگز نہیں، بلکہ جہاں میں رہا ہوں میرے عزیز مسیحی دوست بخوبی جانتے ہیں کہ میرا ماضی کیا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میرے احباب میں سے جن لوگوں نے مجھے قریب سے دیکھا ہے وہ کچھ لکھتے، نہ کہ میں۔ پھر بھی چند باتیں ہیں جو دوسرا بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ جن تجربوں میں سے میں گزرا ہوں ان کو خود میں ہی بیان کر سکتا ہوں۔ علاوہ ان باتوں کے اس دنیا میں کسی چیز کو ترک کرنے کی بعض وجوہات ہیں۔ ایک سبب یہ ہوتا ہے جس سے انسان ترک ارادہ کرتا ہے۔ دوسرا سبب انسان کو ترک وطن پر آمادہ کرتا ہے۔ مگر ترک مذہب کے لیے تو کوئی بہت بڑا سبب ہونا چاہیے، کیونکہ ایمان و مذہب کے نام پر ہمارے اس خطہ زمین ہند و پاک میں لوگوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور اپنی بیٹیوں تک کی عصمتوں کو ایمان کے نام پر قربان کر کے اپنے ایمان و مذہب پر قائم ہونے والے ملک میں داخل ہو کر خدائے عز و جل یعنی باعزت و بزرگ کے حضور سجدہ ریز ہوئے۔ ان باتوں کے پیش نظر میں مختصراً یہ بیان کروں گا کہ وہ کون سی وجوہات تھیں جنہوں نے مجھ کو زندگی میں اتنا بڑا قدم اٹھانے کی جرأت دی۔ میں ترک اسلام کی داستان کے چند حساس پہلوؤں کو زیر بحث نہیں لاؤں گا جو دوسروں کی دل آزاری کا سبب ہوں، کیونکہ اس کتابچے کو رقم کرنے کا جو مقصد میرے سامنے ہے وہ صرف یہ ہے کہ چند ایمان افروز قسم کی باتیں جن کا مجھے ذاتی تجربہ ہے بیان کی جائیں، کیونکہ دور حاضرہ میں اس ملک کی مسیحی کلیسا کسی قدر حالات عالم کے تحت سہمی سی ہے۔ اس لیے میرا ایمان ہے کہ یہ کتابچہ بہت سے عزیزوں کے لیے باعث تقویت ہوگا۔ کوئی بتلاؤ کہ ہم بتلائیں کیا؟